لا چکے ہیں، تو آپ اس جگہ پہنچے جہاں سرکار عالم پناہ کا قیام تھا، اور خادم سے یہ عرض کیا کہ جا کر کہو کہ غلام آیا ہے۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ سرکار ابھی ایک شخص کو مرید کر رہے ہیں، آپ انتظار کیجیے۔ یہ آستانہ پاک کے باہر انتظار میں، اور ناگہان دیکھا اچانک کہ حجرے کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، اور جانشین پنجتن سرکار وارث پاک تیز قدموں کے ساتھ نکل کر چلے گئے۔ ان کے دل کو بڑا صدمہ ہوا، بڑی ٹھیس پہنچی کہ میں مدت سے زیارت کا متمرین، اور سرکار نے مجھ پر نگاہ لطف نہ فرمائی اور نہ میری طرف متوجہ ہوئے، نہ دھیان دیا، اور باہر تشریف لے گئے۔ اتنے میں خادم نے آ کر عرض کی کہ چلیے سرکار طلب فرما رہے۔ اب عالم حیرت بالائے حیرت کہ کانوں کا سنا جھٹلایا جا سکتا، لیکن آنکھوں کا دیکھا جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سرکار عالم پناہ کو بنفس نفیس حجرے شریف سے نکلتے ہوئے چودھری خدا بخش صاحب نے دیکھا، اور ابھی خادم یہ کہہ رہا کہ چلیے سرکار طلب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب حجرے میں حاضر ہوئے، سرکار عالم پناہ کی ذات پاک کو سامنے رونق افروز پایا، سرکار مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں سنا ہم جسے اپنا کرتے ہیں اپنا ایسا بنا لیتے ہیں، پھر اس کا فعل اور قسمت ہے جو صورت چاہے اختیار کرے۔ تو یہ ذات ایسی نوازنے والی ہے کہ جب نوازنے پہ آئے تو پھر اپنے جیسا بنا لے۔ اب یہ مرید کا فعل ہے، یہ مرید کی قسمت ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، یا یہ چیز یہ نعمت اس سے ضائع ہو جاتی ہے۔ رحمت عالم کے شہزادے نے کس انداز سے کرم فرمایا، اللہ اکبر! بس آخری واقعہ میں عرض کر کے گزر جاؤں کہ چندر گڑھ میں جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو ایک جزامی کہ جس کے جسم میں روگ تھا اور سارا جسم جس کا زخموں سے بھرپور تھا، اس نے جب رحمت للعالمین کے شہزادے کی آمد کی خبر پائی تو در دولت پہ حاضر ہوا، اور اپنی ببدا ان الفاظ میں عرض کی کہ ان سب کے وارث و مولا تو آپ ٹھہرے، مجھ جیسے گنہگار کا وارث کون؟ 2 دن تک یہ صدائے دیتے رہے، اور بعد میں سرکار عالم پناہ کا دریائے رحمت جب جوش پر آیا تو فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ وہ میری طرف دیکھے، اور سرکار عالم پناہ نے جیسے ہی اپنا چہرہ انور اس جزامی کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اپنی نگاہوں سے مرید کرتا ہوں، اور سرکار عالم پناہ جب اس جزامی پر متوجہ ہوئے تو اٹھ کر واپس اس کا حسن، اس کی صحت، آن کی آن میں وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ تو یہ کرامتیں بیان کرنا اور کرامتوں سے کسی بزرگ کی، کسی ولی کی عظمت کا اندازہ لگانا، یہ نادانی ہے، اس لیے کہ ان بزرگوں نے کرامت کو ہیچ نگاہ سے دیکھا، بلکہ ہمیشہ طالب رضائے یاد رہے، اور یہی ان کا طرز عمل رہا کہ الکرامت و الاستقامت و فوق الکرامت، کہ استقامت یہی کرامت پر فوقیت رکھتی ہے۔ حضرات محترم، اس جشن وارث پاک میں ہماری اور آپ کی حاضری یہ ہماری سعادت بختی ہے۔ ساری رات سرکار عالم پناہ کی محفل میں آپ اور ہم حاضر ہیں، اور اس کے ایک ایک لمحے سے مستفیض ہونے کی کوشش کریں۔ مولا تعالی ہماری زندگی کے شب و روز میں ایسی متبرک مقدس گھڑیاں بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا دین ماں، دنیا ماں، ایمان ماں، دین ماں، دنیا ماں، ایمان ماں، حضرت وارث علی سلطان ماں۔
حضرت سید فرات صاحب خطاب فرما رہے تھے، سیرت رسول بیان فرما رہے تھے، مجھے سرکار والد پاک کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اس سرکار عالم پناہ کی حیات مبارکہ، سرکار عالم پناہ کو کہیں جانا ہے، سرکار والد پاک کو کہیں تشریف لے جانا ہے، اور اس علاقے میں ایک بہت مشہور ڈکیت خدا بخش ہوا کرتے تھے۔ رات کا وقت ہے، قاضی نے کہا کہ سرکار اس علاقے میں ایک ڈکیت ہے خدا بخش، اس لیے رات میں نہ جائیے۔ سرکار نے کہا کہ اگر خدا بخش آئے تو تم پالکی چھوڑ کے بھاگ جانا۔ کہا سرکار ایسا کیسے کریں گے، ہم پالکی چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ کہا نہیں، تم چھوڑ کے چلے جانا، حکم پیر مغان، آقا و مولا کا حکم، جیسی خدا بخش آئے تو پالکی چھوڑ کے چلے گئے۔ جیسی نگاہ ملی سرکار وارث پاک عالم نواز سے، گئے کام، کہا کہ سرکار مرید کر لیجیے۔ سرکار کے قدموں میں گر گئے، سرکار عالم پناہ نے مرید کیا اور ایک ڈنڈی اٹھائی، ٹہنی اٹھائی اور اس سے دائرہ کھینچا، اور دائرہ کھینچنے کے بعد کہا کہ خدا بخش اس دائرے سے باہر مت نکلنا، جو یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے وہ کھانا، جو آ جائے اسے نوش فرما لینا، کسی کو پریشان مت کرنا، اور اس دائرے سے باہر مت جانا۔ زندگی بھر جس شخص نے ڈکیتی کی ہو اس پہ یہ شرطیں لگا دی جائے کہ یہاں سے نکلو گے نہیں، جو یہاں مل جائے، جو اگائے وہ کھا لینا، جو مل جائے وہ کھا لینا، اور دستے طلب دراز مت کرنا۔ خدا بخش نے کہا کہ یا سرکار والد پاک، دو خواہشیں میری بھی ہیں۔ کہا کہ کیا؟ کہ جب آپ ادھر سے تشریف لے جائیں تو آپ کی زیارت مجھے ہو جائے، اور جب دم آخر ہو، جب میں اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوں تو آپ میرے سامنے ہوں۔ سرکار نے کہا ایسی ہو۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ خدا بخش کے پاس سرکار والد پاک آتے ہیں، لوگ اپنے اپنے کام لے کے خدا بخش کے پاس آنے لگے۔ حضرت خدا بخش اپنے اعلام میں گانٹھ باندھ دیا کرتے تھے، کام بھول جاتے تھے تو انہوں نے گانٹھ باندھ لی کہ مولانا حسنین صاحب کا کام ہے یہ گانٹھ، یہ سید فرات صاحب کا کام ہے یہ گانٹھ، گانٹھیں باندھ لیتے۔ جب سرکار والد پاک تشریف لاتے تھے تو ایک گانٹھ کھولی، کہ حضور ان کا یہ کام ہے، کہ حضور ان کا یہ کام ہے، کہ حضور ان کا یہ کام ہے۔ ایک دن رحیمی کریمی چوٹ پہ تھی، سرکار والد پاک نے فرمایا کہ خدا بخش گانٹھیں کیوں لگاتے ہو، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کر دیا۔ یہ ہے نگاہ کرم، ایک ڈکیت کو سرکار عالم پناہ کی رحیمی کریمی نے بری بنا دیا۔ حضرات، میں مولانا حسنین صاحب کے حضور چلوں اس سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں فہمی باقی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ سرکار والد پاک میں اپنا منظوم نذرانہ خدمت پیش کریں۔ یا والد سرکار کے حضور پہنچنے سے پہلے دو شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مطلب اور ایک شعر کہ خلد بری میں رہتی ہیں دلگیر فاطمہ، خلد بری میں رہتی ہیں دلگیر فاطمہ، اب تک ہے محو ماتم شبیر فاطمہ، اب تک ہے محو ماتم شبیر فاطمہ، اور لائے گا رنگ خون شہیدوں کا حشر میں، لائے گا رنگ خون شہیدوں کا حشر میں، پکڑے کھڑی ہیں عرش کی زنجیر فاطمہ، لائے گا رنگ خون شہیدوں کا حشر میں، پکڑے کھڑی ہیں عرش کی زنجیر فاطمہ۔ مطلب پیش کر رہا ہوں سارا بات میں، وارث کی چشمے مست مستانہ کر دیا، وارث کی چشمے مست نے مستانہ کر دیا،
شمع بن گئے، ارے خود شمع بن گئے، ہمیں پروانہ کر دیا، خود شمع بن گئے، ہمیں پروانہ کر دیا، وارث کی چشم مست نے، وارث پیا میں آپ کی الفت کے تصدق، وارث پیا میں آپ کی الفت کے تصدق، گھر آئے تو گھر جلوائے، گھر آئے تو گھر جلوائے، جانانا کر دیا، گھر آئے تو گھر جلوائے، جانانا کر دیا، وارث کی چشم مست نے مستانہ کر دیا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں مولانا حسین صاحب، قربان جانو دل کروں یا آنکھیں بچھاؤں، قربان جانو دل کروں یا آنکھیں بچھاؤں، گھر آئے قربان جانو دل کروں یا آنکھیں بچھاؤں، قدموں نے میرے آپ روشن تمہارے قدموں نے کاشانہ کر دیا، روشن تمہارے قدموں نے کاشانہ کر دیا، وارث کی چشم ماں۔ اور یہ شعر میں سبھی سلاسل کے حضرات کی نظر کر رہا ہوں، مجھے فرمائیں، پیر جموں تک پہنچ گئی، کیا کر کو آنے گے دیوانگی، پیر جموں تک پہنچ گئی، دنیائے حسن و عشق سے، دنیائے حسن و عشق سے بیگانہ کر دیا، دنیائے حسن و عشق سے بیگانہ کر دیا، اور یہ شعر خاص طریقے سے پیش کر رہا ہوں، مولانا فرمائیں کہ وارث نے چشمے خاص سے ایک بار کیا دیکھا، وارث نے چشمے خاص سے ایک بار کیا دیکھا، لبریز میرے عشق کا لب کر دیا، لبریز میرے عشق کا پیمانہ کر دیا، وارث کی چشمے مست۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ آنکھوں سے اتر کر میرے دل میں سما گئے، آنکھوں سے اتر کر میرے دل میں سما گئے، میرے صنم نے دل میرا، میرے صنم نے دل میرا بت خانہ کر دیا، میرے صنم نے دل میرا بت خانہ کر دیا، اور بقا پیش کر رہا ہوں، میرے صنم نے دل میرا بت خانہ کر دیا، کیا لے کے جاؤں جلوہ گہے ناز میں فہمی، سینے میں ایک دل تھا، سینے میں ایک دل تھا، وہ نذرانہ کر دیا، سینے میں ایک دل تھا۔ پہلے ذات
ادراک سے وابستہ ہے، اہل ادراک ہیں، ادراک سے وابستہ ہیں، بارگاہ شہ لولاک سے وابستہ ہیں، بارگاہ شہ لولاک سے وابستہ ہیں۔ عہد حاضر کے یزیدوں سے یہ کہہ دو جا کر، عہد حاضر کے یزیدوں سے یہ کہہ دو جا کر، ہم کشش پنجتن پاک سے وابستہ ہیں۔ عہد حاضر کے یزیدوں سے یہ کہہ دو جا کر، ہم کشش پنجتن پاک سے وابستہ ہیں۔ حضرات، مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ میری زندگی کی کتاب میں کوئی نام ہے تو علی کا ہے، میری زندگی کی کتاب میں کوئی نام ہے تو علی کا ہے، مجھے جانتا ہے یہ کل جہاں یہ غلام ہے تو علی کا ہے، مجھے جانتا ہے یہ کل جہاں یہ غلام ہے تو علی کا ہے۔ یہ فصاحتیں، یہ بلاغتیں، یہ فصاحتیں، یہ بلاغتیں، یہ عبارتیں، یہ اشارتیں، ان آیتوں کو کوئی کہہ نہ دے، ان آیتوں کو کوئی کہہ نہ دے یہ کلام ہے تو علی کا ہے، ان آیتوں کو کوئی کہہ نہ دے یہ کلام ہے تو علی کا ہے۔ حضرات، یہ جو میں نے شعر پڑھا کہ میری زندگی کی کتاب میں کوئی نام ہے تو علی کا ہے، میں اب جس شخصیت کے حضور چل رہا ہوں، یہ شعر، یہ مطلع اس کے اوپر تمنا صدقہ کرتا ہے۔ دیوا شریف ہے، ان کی گلیاں ہیں، اس کا سما خانہ ہے، ان کے کمرے ہیں، جب نکلو ایک سریلی سی آواز کانوں کے اندر جاتی ہے اور قدم کھنچتے چلے جاتے ہیں کہ کون شخص بول رہا ہے، یہ کس کی آواز کا جادو ہے۔ اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے کہ یار مولانا حسنین صاحب، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ خطیب دیوا جناب حضرت مولانا حسنین صاحب، جو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، ہمارے بیچ آج نواز سے ہمارے تشریف لے آئے ہیں، اور ان کے آگے سے حویل آبادی تو ہٹ گیا ہے، صرف دیوا شریف رہ گیا ہے۔ اور میں بہت ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا حسنین صاحب سے، آپ خیر مقدم کیجیے نعروں سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث، اور نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، یا وارث، یا وارث، یا وارث۔ چیتنا کھڑا نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا، والصلاة والسلام على حبیبہ المصطفیٰ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بڑی ہی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی غلامی کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی المختار وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ وآلہ سرمدا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے سلسلہ وارثیہ کی مناسبت سے تمام حاضرین اور حاضرات سامعین و سامعات کے لیے یہ 4 مصرے نظر کرنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ سانس لینا محال کر دے گی۔ توجہ کا طالب ہوں کہ سانس لینا محال کر دے گی، سانس لینا محال کر دے گی، پائمال کر دے گی۔ ہم لو دامن شہ وارث، ہم لو دامن شہ وارث، ورنہ دنیا حلال کر دے گی۔ ہم لو دامن شہ وارث، ورنہ
دے گی، یہ نازل دور ہے، سانس لینا محال کر دے گی، زندگی پائمال کر دے گی، تھام لو دامن شہ وارث ورنہ دنیا حلال کر دے گی، ورنہ دنیا حلال کر دے گی۔ اور چونکہ ناظم اجلاس میں حضور مولائے کائنات کی ذات والا صفات کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، نسبتاً یہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا چلوں کہ علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا۔ علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا، ادب رسول کا، خالق کا احترام نہ تھا۔ علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا، ادب رسول کا، خالق کا احترام نہ تھا۔ اور اب سنیے، نماز کعبے میں ہوتی تو کس طرح ہوتی؟ میں اپنے جوائنٹ سیکریٹری وارث محمود المعروف گڈو میاں بھائی سے عرض کر رہا ہوں، اور مینیجر آستانہ صاحب تو ہماتن گوش ہیں ہی، وہ سراپا ادب ہیں، اس لیے ان کی بارگاہ میں کچھ کہنا جزات ہے، بے ادبی ہے، بے باکی ہے، گستاخی ہے۔ تو علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا، ادب رسول کا، خالق کا احترام نہ تھا۔ ادب رسول کا، خالق کا اہتمام نہ تھا، احترام نہ تھا۔ نماز کعبے میں ہوتی تو کس طرح ہوتی؟ خدا کا گھر تو تھا لیکن کوئی امام نہ تھا۔ علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا۔ اچھا، حوالہ عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ ایک سوالی آ گیا بارگاہ مولا کائنات میں، عرض کرتا ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو سراپا وجود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اب کا ہے یا تب کا ہے؟ تو اس وقت ایک مختصراً جواب جو ہم سب کے مولا نے، نبی کے مولا نے، خدا کے مولا نے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، سب کے مولا نے، نبی کے مولا نے، اللہ کے مولا نے، سنا کچھ آپ نے؟ اللہ کے مولا نے مختصراً جواب ارشاد فرمایا کہ جنت کے لالچ سے عبادت کرے وہ، ہماتن گوش رہیے گا، جنت کے لالچ سے عبادت کرے وہ جو جنت کے بعد پیدا کیا گیا ہو، دوزخ کے ڈر سے عبادت کرے وہ جو دوزخ کے بعد پیدا کیا گیا ہو۔ ارے ہم تو کل بھی رضا الہی کے لیے سجدہ کرتے تھے، اب بھی رضا الہی کے لیے۔ اس لیے میں نے وہ مصرع کہنے کی کوشش کی تھی کہ علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا، ادب رسول کا، خالق کا احترام نہ تھا۔ نماز کعبے میں ہوتی تو کس طرح ہوتی؟ خدا کا گھر تو تھا لیکن کوئی امام نہ تھا۔ خدا کا گھر تو تھا لیکن کوئی امام نہ تھا۔ اور اب کہاں سے بات بڑھائی جائے، کہاں سے بات لائی جائے، بس جو کچھ ہے عرض کر رہا ہوں کہ اب منقبت کے 5 شعر نظر کر رہا ہوں کہ سب غم کو چھپائے ہیں وارث کی محبت میں۔ گڈو بھائی صاحب، سب غم کو چھپائے ہیں، آپ بھی، ہم بھی، کشش بھائی بھی، قبلہ مینیجر صاحب بھی، سب غم کو چھپائے ہیں وارث کی محبت میں، دیوانے جو آئے ہیں، دیوانے جو آئے ہیں، سب غم کو چھپائے تھے، کس کے پاس نہیں۔ اب سیماب اکبر آبادی کی یہ مصرے یاد آ رہے ہیں، اس لیے ربط کے لیے نظر کر رہا ہوں۔ حضرت سیماب اکبر آبادی جو وارثی ہیں، علامہ سیماب اکبر آبادی وارثی کیا فرماتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ غم سے دل تباہ نہیں؟
یہ کس نے کہہ دیا کہ غم سے دل تباہ نہیں، یہ اور بات ہے میرے لبوں پہ آہ نہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ غم سے دل تباہ نہیں، یہ اور بات ہے میرے لبوں پہ آہ نہیں؟ یہاں پہ پھول نہیں دل چڑھائے جاتے ہیں، یہاں پہ پھول نہیں دل چڑھائے جاتے ہیں، یہاں پہ پھول نہیں دل چڑھائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بارگاہ محبت ہے، خانقاہ نہیں۔ یہاں پہ پھول نہیں دل چڑھائے جاتے ہیں، یہ بارگاہ محبت ہے، یہ واقعی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ محبت ہے، خانقاہ نہیں۔ اور بشن بھائی آپ کے ذوق کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں، ہمارے منا شاہ وارسی لکھنوی تشریف لائے ہوئے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ شعر سنیے۔ نقاب الٹ دیا موسیٰ نے طور پر ان کا، موسیٰ نے طور پر ان کا۔ اہل ذوق اہل علم کی خاص توجہ کا طلبگار ہوں کہ نقاب الٹ دیا موسیٰ نے طور پر ان کا۔ اگر گناہ سلیقے سے ہو، اگر گناہ سلیقے سے ہو، گناہ نہیں، اگر گناہ سلیقے سے ہو گناہ نہیں، جدا ہے سب سے میرا جاد ہے سخن سیماب، زمانہ جس سے چلے وہ ہماری راہ نہیں۔ جدا ہے سب سے میرا جاد ہے سخن سیماب، زمانہ جس سے چلے وہ ہماری راہ نہیں۔ تو پیلے لباسوں کو، ان پیلے لباسوں کی تحقیر تو نہ کرنا، یہ سر جو جھکائے ہیں وارث کی محبت میں، یہ سر جو جھکائے ہیں وارث کی محبت میں۔ یہ تازہ تازہ مصرے دیوے شریف میں پینے کا اہتمام ہے۔ دیوے شریف میں اللہ کو، نبی کو، علی کو پکاریے، اللہ کو، نبی کو، علی کو پکاریے۔ وارث ایک ایسا نام ہے دیوا شریف میں، دنیا نے جس غریب کو سمجھا کیا حقیر، اس کا بھی ایک مقام ہے دیوا شریف میں۔ محرومیوں کا کوئی بھی کرتا نہیں گلا، محرومیوں کا کوئی بھی، محرومیوں کا کوئی بھی کرتا نہیں گلا، دربار فیض عام ہے۔ محرومیوں کا کوئی بھی کرتا نہیں گلا، دربار فیض عام ہے دیوا شریف میں۔ اور جس کو تلاش کرتی ہے عابد کی بندگی، جس کو تلاش کرتی ہے، جس کو تلاش کرتی ہے عابد کی بندگی، ہم سب کا وہ امام ہے، ہم سب کا وہ امام ہے جس کو تلاش کرتی ہے عابد کی بندگی، ہم سب کا وہ امام ہے دیوا شریف میں۔ تبرک ندم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ کوئی ایک دو ملک کا حکمراں ہے، کوئی ایک دو ملک کا حکمراں ہے، تو سارے زمانے کا سلطان وارث، میرا کیا بگاڑے گا خورشید محشر، میرا کیا بگاڑے گا خورشید محشر۔ میرے سر پر ہے ذل دامان وارث، میرے سر پر ہے ذل دامان وارث، میرے دل کا دل، جان کی جان وارث۔ یہ سب وارثیوں کا عقیدہ اور سب وارثیوں کا یقین اور سب کا کلی ایمان ہونا چاہیے کہ میرے دل کا دل، جان کی جان وارث، میری زندگانی کا سامان وارث، میری زندگانی کا سامان وارث۔ میں نے قرآن کریم کا جو ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہم کو سیدھے راستے پر چلا، پالنے والے ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، چونکہ ہمارے سرکار وارث پاک عالم پناہ نے باقاعدہ اعلان فرمایا، سنا نماز ضرور پڑھو، نماز نظام عالم ہے، اگر نماز چھوڑ دی جائے گی تو نظام عالم میں
نماز نظام عالم ہے تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ وارسی نماز کیا جانے، وارسیوں کے ہاں نماز کیسی ہے، لیکن وارسیوں کی جو نماز ہے اس کو سمجھنے کے لیے واقعی دل روشن چاہیے، دماغ فتنہ و فساد سے خالی چاہیے، محبت والا دل چاہیے، محبت والا جگر چاہیے۔ آئے ہائے بات جگر کی آئی ہے، اس لیے بڑی بے قسمتی ہوگی کہ اس شاعر کا شعر نہ پڑھا جائے، اور ہو سکتا ہے ہمارے موضوع سے بندھی ٹکی بات بھی ہو جائے اور شعر بھی موضوع ہو جائے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ نسبت عشق کی بے رنگ لائے رہ نہیں سکتی، یہ نسبت عشق کی بے رنگ لائے رہ نہیں سکتی، جو محبوب خدا کا ہے وہ محبوب خدا ہوگا۔ خاموشی سے مت سنیے کیونکہ جگر مشہور ہیں آپ کے شہر سے۔ یہ نسبت عشق کی بے رنگ لائے رہ نہیں سکتی، جو محبوب خدا کا ہے وہ محبوب خدا ہوگا۔ سمجھتا کیا ہے تو ان بندگانے عشق کو ظاہر، سمجھتا کیا ہے تو ان بندگانے عشق کو ظاہر، یہ ہو جائیں گے جس جانب، سمجھتا کیا ہے تو ان بندگانے عشق کو ظاہر، یہ ہو جائیں گے جس جانب، اسی جانب خدا ہوگا۔ سمجھتا کیا ہے تو ان بندگانے عشق کو ظاہر، یہ ہو جائیں گے جس جانب، اسی جانب خدا ہوگا۔ تو قرآن کریم کا جو ٹکڑا میں نے تلاوت کیا سورہ فاتحہ شریف ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا وصف ہم نے بیان کیا، توصیف خداوندی ہم نے کی۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ، اس کی تعریف ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ ہم نے دوسرا وصف بیان کیا، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ ہم نے تیسری صفت بیان کی، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم آمدن برسرے مطلب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اقرار کیا کہ یا نعبدو، اے میرے مولا تو تو معبود حقیقی ہے، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو روز جزا کا مالک ہے، تو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ ہم اتنے عاجز ہیں، ہم اتنے سرنگو ہیں، اتنے درماندہ ہیں، اتنے بیچارہ ہیں، اتنے بے کس و بے بس ہیں کہ ہم عبادت کریں تو کس کی کریں؟ بہت اختصار میں عرض کر رہا ہوں کہ یا نعبدو و ایاک نستعین، پروردگار ہمیں اپنی عاجزی کا اقرار ہے اور تیری کبریائی کا اعتراف ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلی کتنی آیتیں ہیں، پہلے بندے نے ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تین صفتوں کا بیان ہوا۔ اس کے بعد بندے نے عرض کیا ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اے پالنے والے، اے روز جزا کے مالک، اے رحمان الرحیم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مولا مدد کیا چاہتے ہیں؟ اے پروردگار عالم مدد کیا چاہتے ہیں؟ اے رب العالمین، ہم نے عبادت بھی کر لی ہے لیکن اب اس کے علاوہ جو مدد چاہتے ہیں وہ مدد یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھیے جس پر تیرا انعام ہوا، آپ کتاب بہت سنتے ہیں، مراد آباد خطبہ کی زمین ہے، کتاب ایک سے ایک ہوتے رہتے ہیں۔ میں تو اپنے آقا کے ذکر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، پالنے والے ہمیں اس راستے پر قائم رکھ جس پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ان کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ ہمیں گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں معتوبوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں مغضوبوں کا راستہ نہیں چاہیے، جس پر تیرا غضب ہوا وہ راستہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ راستہ چاہیے جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو تیرا انعام کس پہ ہوا؟ قرآن نے سند دی، قرآن نے بتایا، قرآن نے گواہی دی کہ کچھ ایسے نفوس ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پہ ہمارا انعام ہوا، صدیقوں پہ ہمارا انعام ہوا، صلحاء پہ ہمارا انعام ہوا، شہیدوں پہ ہمارا انعام ہوا، ان سب پہ ہمارا انعام ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو کس کے صدقے میں انعام ملا؟ توجہ کی بات ہے، نبیوں نے بھی جس کے
چلیے آج دنیا میں ہر انسان نماز پڑھنے کو تیار ہے جو کلمہ گو ہے. کلمہ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقرار کے بعد وہ نماز پڑھے گا. نماز اس سے پڑھوائیے گا, وہ نماز کے لیے آگے بڑھے گا. سجدہ کرنے کے لیے آج تو ساری بحث ہی نماز پہ ہے, سارا مشن ہی نماز پہ ہے. لوگوں نے فرقہ آرائی کرنی اسی نماز کے نام پہ. لیکن 14 صورتیں ہیں قرآن شریف میں, 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں حالات کے تحت اہل علم بخوبی سمجھ رہے ہیں, لیکن جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. قرآن شریف میں 114 صورتیں اللہ نے رکھی اور ان 114 صورتوں میں میں اشارے دے رہا ہوں. اللہ نے سورۃ النحل شہد کی مکھی کے نام پہ سورہ رکھا. سورۃ النحل شہد کی مکھی کے نام پہ سورہ رکھا. سورۃ النمل چیونٹی کے نام پہ سورہ رکھا. سورۃ العنکبوت مکڑی کے نام پہ سورہ رکھا. سورۃ الفیل ہاتھی کے نام پہ سورہ رکھا. جہاں چیونٹی کے نام پہ سورہ ہے وہی ہاتھی کے نام پہ سورہ ہے. جہاں شہد کی مکھی کے نام پہ سورہ ہے وہی مکڑی کے نام پہ سورہ ہے. لیکن یا علی یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث. چلیے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی کہ مخلوقات میں سے رب العالمین نے سورہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن. دیکھیے یہ کمنٹ نہیں ہے, کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کسی اور کی محفل ہے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سنیے. قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں, لیکن 114 صورتوں میں سورہ دہر تو مولائے کائنات کی شان میں موجود ہے. بے شمار صورتیں ہیں جو موجود ہیں, میں ان کی طرف نہیں جا رہا ہوں. لیکن اسپیشل خصوصی طور پہ سورہ صحابہ نہیں ہے. صحابہ کے نام پہ سورہ موجود نہیں, لیکن سورہ منافقون موجود ہے. سورۃ المنافقون موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ وفاداروں کو منوانے اور پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. غدار ہر عہد میں رہے گا, غداروں کو ضرور پہچانوایا جائے گا. سورہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے, لیکن نہیں. آیتیں موجود ہیں, کہیں اشداء علی الکفار ہے, کہیں رحماء بینہم ہے, کہیں تراہم رکعا ہے, کہیں سجدہ یبتغون ہے. یہ سب موجود ہے. کہیں قل وعد اللہ الحسنی ہے. سب کی بشارتیں ہیں, سب کی خبریں ہیں, لیکن اسپیشل پورا سورہ نہیں ہے. اسی لیے نہیں ہے کہ یہ تو وفاداران مصطفیٰ ہیں, انہیں ہم جب آواز دیں گے تب چلے آئیں گے. انہیں ہم نماز کی حالت میں بلائیں گے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ پیچھے ہوں گے. انہیں ہم سونے کی حالت میں بلائیں گے تو اپنی نیندوں کو قربان کر کے چلے آئیں گے. انہیں ہم رکوع کی حالت میں بلائیں گے تب یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی قدم بوسی کریں گے. بات آ گئی ہے, اس لیے سنتے چلو. کبھی عالم استغاثہ میں, کبھی عالم فریاد میں. آؤ بارگاہ خلفائے راشدین میں چلو, ذرا عرض کرو یا سیدنا حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس کون سا سرمایہ تھا, آپ کے پاس کون سی پونجی تھی, آپ کے پاس کون سی کمائی تھی, ذرا بتائیے تو صحیح. کیا عبادتوں کے بیٹے پہ جیسا کہ آج لوگوں کا تصور ہے, نماز ہی سب کچھ ہے, روزہ ہی سب کچھ ہے, حج ہی سب کچھ ہے, عبادت ہی سب کچھ ہے. ان کے لیے میں خاص طور سے عرض کر رہا ہوں, سنیے, آئیے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حسنین وارثی کا استغاثہ ہے. اے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, ذرا یہ تو بتائیے, ذرا یہ تو سمجھائیے کہ آپ کے پاس کون سا سرمایہ تھا جو آپ عتیق من النیران ہو گئے. آپ کے پاس کون سا سرمایہ تھا جو آپ صدیق اکبر ہو گئے. آپ کے پاس کون سا ایسا سرمایہ تھا جس کے بل پہ آپ کے صداقت کے امیر ہو گئے, تاجدار ہو گئے, شہریار ہو گئے, قلم روا ہو گئے.
صدیقیہ ہو گئے؟ ذرا بتائیے تو صحیح. تو زبان چپ ہے. آئیے حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں چلیں. یا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر کون سی ایسی قوت تھی، کون سا ایسا زور تھا، کون سی ایسی کمائی تھی، کون سی ایسی پونجی تھی آپ کے پاس؟ آپ بھی ساکت ہیں. حضرت عثمان ذی النورین بھی چپ ہیں. حضرت ابو ہریرہ بھی چپ ہیں. حضرت انس بن مالک بھی چپ ہیں. حضرت ابی سعید خدری بھی چپ ہیں. غزے کے جتنے بھی صحابہ ہیں، میں نے سلسلے وار خلفائے راشدین میں سے بات کی ہے. سب سے سوال کیجئے کہ آخر کون سی ایسی طاقت تھی آپ کے پاس؟ کیا دولت کے بل پہ آپ صدیق اکبر ہو گئے؟ کیا پونجی کے بل پہ آپ صدیق اکبر ہو گئے؟ کیا شہرت کے بل پہ آپ صدیق اکبر ہو گئے؟ مکے کے خاندان کی عظمت کے بل پہ آپ صدیق اکبر ہو گئے؟ کیا آپ کس وجہ سے اتنے شہرت یافتہ ہوئے؟ تو سنیے، حضرت عمر کا بھی جواب یہی ہے، حضرت ابو بکر کا بھی جواب یہی ہے، حضرت عثمان کا بھی جواب یہی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی جواب یہی ہے. غزے کے جتنے بھی خلفاء ہیں یا صحابہ کرام ہیں، سب کا جواب مختصر سا ہے کہ میرے پاس نہ سرمایہ تھا، نہ خاندانی فخر تھا، نہ نسلی افتخار تھا، نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، نہ جاہ و سلطنت تھی، نہ حشمت و خدمت تھی، نہ دبدبہ اور روب تھا. اگر کچھ تھا تو ہمارا ماتا تھا اور مصطفیٰ کا قدم تھا. اگر ہمارے پاس کوئی پونجی تھی تو ہماری پونجی صرف اتنی تھی کہ ہم نے اپنے ماتھے کو، ہم نے اپنی جبینوں کو تلوائے مصطفیٰ پہ رکھا، قدم ناز مصطفیٰ پہ رکھا. یہ ہماری معراج ہے کہ صاحب معراج نے صدیق اکبر کر دیا. یہ ہماری معراج ہے کہ صاحب معراج نے ہمیں فاروق اعظم کر دیا. یہ صاحب معراج کا کرم ہے کہ ہم عثمان ذی النورین ہو گئے، شرم و حیا کے تاجدار ہو گئے، بڑے کرے غنا و فتح ہو گئے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ وآلہ سرمدہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی. اب میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے حرم شریف چلیے. حرم شریف میں ایک پتھر ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم. یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ ہے دراصل قدم خلیل. خلیل کا قدم ہے، خلیل کا نورانی قدم ہے علیہ السلام، جو آج کعبے میں محفوظ ہے. مقام ابراہیم ہے. حکم ہے کہ اس کو سجدہ گاہ بناؤ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى. ہمارے خلیل کے نقش قدم کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ. تاریخ شاہد ہے کہ آقائے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس خاکدہ میں تشریف لے آئے، مکے کا انتظام و انتظام اور اہتمام شروع فرمایا. کعبۃ اللہ کو ہر طرح کے کدر، ہر طرح کے نجاست سے، ہر طرح کے خبث سے پاک فرمانا شروع کیا. تمام پتھر سے بتوں کی شکل میں سے ہٹا دیے گئے. ایک سوال ہے کہ یہ پتھر کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ یہ بھی تو ایک پتھر تھا. ٹھیک ہے آپ کے آبا و جد کا قدم ہے، لیکن اس قدم کو، اس نشان قدم کو جو پتھر پہ ہے اسے ہٹایا نہیں گیا. کعبے میں محفوظ فرما دیا گیا. اور صرف محفوظ نہیں فرما دیا گیا بلکہ آج بھی حکم موجود ہے کہ آپ کو وہاں جا کے دوگانہ ادا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نفل کی ہی صورت سے ہی. مگر واقعہ تو بہت طول طویل ہے. 2 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کعبے کی دیوار کو اٹھا رہے تھے، ازروئے قرآن عرض کر رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب بلند کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، جب اٹھا رہے تھے دیوار کعبہ کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام.
اس وقت ایک دعا کر رہے ہیں. کعبے کا مرحلہ تعمیری پورا ہوا تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمانی شروع کی. عرض کیا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ نے فرمایا ابراہیم کہو میں تو سمیع اور علیم ہوئی, دعا تو میں قبول کر ہی دوں گا, کہنا کیا چاہتے ہیں آپ یہ سنیے. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار جب تیرا اتنا کرم بے پایا ہے, جب بے انتہا تیرا کرم ہے تو معبود ایک کرم کر دے, معبود ایک احسان فرما دے, معبود تو اپنے خاص فضل سے ایک فضل فرما دے کہ جو تیرا محبوب ہے, ہم سب کا محبوب ہے, ساری کائنات کا محبوب ہے, اسے کسی اور خاندان میں نہ بھیج بلکہ ہمارے گھرانے میں بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وآلہ سرمدا. اسی لیے بہت مشہور شاعر نے بہت پہلے کہا کہ ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہوئے گا دعائے خلیل اور نوید مسیحا, دعائے خلیل اور نوید مسیحا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا دعا کی, پروردگار میں کچھ نہیں چاہتا, سرکار دو جہاں کو ہماری ذریت میں پیدا فرما دے, سرکار دو جہاں کو ہماری نسل میں اتار دے, ہمارے نسل کے ترقی کا سبب بنا دے. اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم آج ہم بہت خوش ہیں, آپ نے ہمارے کعبے کو اٹھایا ہے, ہم نے آپ کی اس دعا کو بغیر کسی روک ٹوک کے منوہن قبول فرما لیا. اچھا دعا بھی قبول ہو گئی, میں آیتیں نہیں تلاوت کر رہا ہوں, دعا بھی قبول ہو گئی. اور صرف یادداشت کے لیے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ نے دعا قبول فرما لی اور دعا قبول ہو گئی. اب وہ بھی دن آیا جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بظاہر کعبہ میں تشریف فرما نہیں ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گیٹی پہ تشریف لے آئے, مکے کی زمین پہ آئے, مکے میں تشریف فرما ہوئے. بڑی توجہ سے فوراً سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا داہنا پائے اطہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نشان قدم پہ رکھا, فوراً ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نشان قدم پہ اپنا پائے اطہر رکھ دیا, اپنا پائے نورانی رکھ دیا, اپنا پائے نورانی رکھ دیا, جس کے لیے قرآن نے جا بجا سندیں دی ہے. لیکن خاندان بنی ہاشم کے لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے, پورے انہماک سے دیکھا, پوری محبیت سے دیکھا, مطلوب ہو کے دیکھا, ہماتم غور کیا, اور جب غور کر کے دیکھا تو کہیں بھی ایک بال کے برابر فرق نہیں تھا. سنا کچھ آپ نے جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے نورانی کا معجزہ تھا کہ نرم زمین پہ آپ کے قدموں کا نشان نہیں پڑتا تھا, لیکن جب آپ سنگلاب وادی پہ رکھتے تھے, سنگ پہ رکھتے تھے, پتھروں پہ رکھتے تھے تو فوراً نشان قدم ابھر آتا تھا. یہی اعجاز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھی تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نامعلوم کتنے پہاڑوں پہ قدم رکھا, عراق سے لے کے بابل تک, مکہ تک, آپ سوچ لیجیے, لیکن آج کہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نشان قدم کسی پہاڑ پہ نہیں ملتا, کسی پتھر پہ نہیں ملتا. لاکھوں قدم ہوں گے لیکن سب ثبوت مٹ گئے, وہ ثبوت برقرار ہوا جسے میرے مصطفیٰ نے محفوظ فرمایا, جسے میرے آقا نے محفوظ فرمایا, وہ آج بھی مکے میں حرم کے اندر محفوظ ہو گیا. تو آپ وہ واقعہ سنیے کہ جس وقت قدم رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک پہ رکھا گیا تو کہیں سے بھی نہ ایڑی سے, نہ انگلی سے, نہ انگوٹھے سے, نہ تلوے سے ذرہ برابر کا بھی فرق نہیں, بال کے نوک کے برابر بھی فرق نہیں. اور سند کی سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنداً ارشاد فرمایا, ہاں ہاں ہمارا اور ہمارے دادا کا قدم ایک ہے. مکے میں ارشاد فرمایا, ہاں ہاں ہمارا اور ہمارے دادا کا قدم ایک ہے, تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ کل دادا, یہ دادا کا نشان قدم ہے. تو پوتا بھی اس قدم پہ اپنا نشان ثابت کرنا چاہتا ہے, اور بتا دیا کہ یہ نشان قدم دراصل ہمارا اور ہمارے
کا قدم ایک ہے. تو اے دنیا والوں، تم آج کعبے میں جاؤ، زیارت کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، حج کرنے جاؤ، تمہارا تصور ہوگا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ محبوب کے نشان قدم ہے جہاں جن کی عبادت کروائی جائے. طواف تم چاہے جس کا کرو، عبادت تم چاہے جس کی کرو، یہ تو محبوب کے قدموں کا طواف کروایا جا رہا ہے. یہ محبوب کے نشان قدم کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی سند دی گئی ہے. بے نہیں، آئیے رواں رواں دواں دواں کشاں کشاں بارگاہ وارث پاک عالم پناہ میں چلے آئیے. یہ تو حرم کے اندر کا واقعہ میں نے بتایا ہے، لیکن جو حرم میں عشق و محبت ہے وہ تو حرم ہے، مسجد حرام ہے. یہ عشق و محبت کا حرم ہے. حرم عشق میں تشریف لائیے. حرم عشق میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا مدینہ شریف سے، جس وقت قدم میں مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بارگاہ سرکار واسی میں لایا گیا. سرکار عالم پناہ نے مان برجستگی کے ساتھ فوراً ہی اب پائے نورانی رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، ہاں ہاں ہمارا اور ہمارے نانا کا قدم ایک ہے. وہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ دادا کا قدم ایک ہے، ہمارا اور ہمارے دادا کا قدم ایک ہے. یہاں وارث پاک عالم پناہ نے فرمایا، ہمارا اور ہمارے نانا کا قدم اسے مصطفیٰ نہ کہنا. یہ وارث ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، یہ وارث اسماعیل و ذبیح اللہ بھی ہے، یہ وارث آدم و صفی اللہ بھی ہے، یہ وارث موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، یہ وارث یوسف و حسین اللہ بھی ہے، یہ وارث داؤد و سلیمان بھی ہے. تمام انبیاء کا وارث ہمارا وارث، سرکار مصطفیٰ کا وارث ہمارا وارث، شاہ مرتضیٰ کا وارث ہمارا وارث، شاہ کربلا کا وارث ہمارا وارث، خاتون قیامت کا وارث ہمارا وارث. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. ابھی ہمارے سید فراز صاحب، بڑے نسبت کی بات ہے، بڑے نسبت کی بات ہے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وآلہ سرمدا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بین السیدین حسنین، ایک طرف سید فراز صاحب قبلہ بھاگلپوری اور ایک طرف گلے گلزار اشرفیت خانوادہ اشرفی میاں کے شہزادے دودمانے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروردہ سید محترمی مکرمی معززی مولانا سلمان اشرف صاحب جیسی رائے بریلی شریف تشریف فرما ہے. ان دونوں سادات کے درمیان میں ہوں. یہ ہماری خوش بختی ہے اور ہم سب کی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے. یہ لوگ تو خون نسل کے قابل ہے بھائی. یہ مارکہ فکر و نظر قابل ہے بھائی. یہ مارکہ فکر و نظر کیسے ہوتا ہے دماغوں پہ نگاہوں کا اثر. قابل ہے بھائی. یہ مارکہ فکر و نظر کیسے ہوتا ہے دماغوں پہ نگاہوں کا اثر. آنکھ اندھی ہو تو پتھر نظر آتے ہیں خدا. آنکھ اندھی ہو تو پتھر نظر آتے ہیں خدا. عقل اندھی ہو تو پھر نور خدا بھی ہے بشر. آنکھ اندھی ہو تو پتھر نظر آتے ہیں خدا. عقل اندھی ہو تو پھر نور خدا بھی ہے بشر. ہمارے یہاں تو پیغام محبت کا ہے، لیکن یہ چار مصرے ضرور نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار دو عالم کے بھلا کیسے فدائی ہیں. فراز بھائی، یہ سرکار دو عالم کے بھلا کیسے فدائی ہیں. یہ سرکار دو عالم کے بھلا کیسے فدائی ہیں. قد و قامت میں پربت ہیں، دماغ و دل میں رائی ہیں. یہ سرکار دو عالم کے بھلا کیسے فدائی ہیں. قد و قامت میں پربت ہیں، قد و قامت میں پربت ہیں، دماغ و دل میں رائی ہیں. بھلا اب کس طرح نسل و نسب کا فیصلہ ہوگا. بھلا اب کس
नस्लो नसब का फैसला होगा। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबी पूरी उम्मत का बाप होता है। ऐसे समझिए, हदीस के मफहूम को बहुत आसान लफ्जों में, नबी पूरी उम्मत पूरी कौम का वालिद होता है, बाप होता है। तो भला अब किस तरह नस्लो नसब का फैसला होगा? वो फरमाते हैं मैं हूं बाप, ये कहते हैं भाई। वो फरमाते हैं मैं हूं बाप, ये कहते हैं भाई हैं। तो अभी सरकार आलम पनाह ने बेशुमार मुर्दे जिंदा फरमाए। अभी गारे सौर का वाकया आपने सैयद फराज अहमद साहब की जबानी सुना था। आइए, बांकीपुर एक जगह है पटना के पास, अजीमाबाद बांकीपुर, वहाँ एक नवाब साहब थे, सरकार आलम पनाह के बहुत अच्छे शहदाई थे। और सरकार आलम पनाह जिस वक्त उनके यहाँ तशरीफ ले जाते थे, आप सोचिए आज मुरादाबाद में जश्न हो रहा है, जश्न बेशुमार होते हैं। हमारे किबला मौलाना सैयद सलमान अशरफ साहब हैं, ये बेशुमार जलसे जुलूस में जाते रहते हैं, जश्न होते रहते हैं, जाते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी और दयानतदारी से इनसे भी अर्ज करेंगे तो ये यकीनन बताएंगे कि मुरादाबाद की आज इस बज़्म में सिर्फ जश्न का नाम नहीं है। मैं अपनी अकीदत के तहत तो कह ही रहा हूं, लेकिन इतना क्यों है कि भाई सलमान अशरफ साहब इस बात को कहे बगैर रह नहीं पाएंगे कि वाकई मुरादाबाद में जश्न तो बहुत हुए होंगे, लेकिन वासी जश्न का मंजर ही अलग है। ये हकीकत में जश्न है, ये हकीकत में जश्न है, नाम नहीं है, काम नहीं है, जश्न है। सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, सबके चेहरों पे दमक है, सबके चेहरों पे रूहानियत है, सबके चेहरों पे आबोताब है। क्यों? इसलिए जश्न खास की कसम, ये जश्न प्योर पंजतन पाक की मोहब्बत में रचाया गया है। इसकी खालिसियत ये है, इसकी शुद्धता ये है कि ये पंजतन के वारिस की मोहब्बत में मुनाफिक किया गया है। इसलिए इसका रंग अलग है, इसलिए इसका ढंग अलग है। और क्यों अलग है? कुरान से पूछो, कुरान तुम्हें बताएगा। कुरान कहता है यौम तब्यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। ये जो व्हाइट चेहरे हैं, ये जो गोरे चेहरे हैं, ये जो सफेद चेहरे हैं, जानते हो ये कौन से चेहरे हैं? कुरान का चौथा पारा है, ऐलान फरमाया जा रहा है यौम तब्यद्दु वजूह। ये जो चमकते हुए चेहरे हैं, जानते हो क्या है? वअम्मल लज़ीना अब्यद्दत वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह। ये जो चमकते चेहरे हैं, ये जो रोशन चेहरे हैं, ये जो नूरानी चेहरे हैं, ये तो हमावक्त अल्लाह की रहमत में रहते हैं। कुरान की आयत है कि नहीं हाफिज मोहम्मद अली साहब? फफी रहमतिल्लाह, ये एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए, दकीका जो कुछ आप मान लें, एक सेकंड के लिए भी ये अल्लाह की रहमत से अलग नहीं हुए। फफी रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून। ये रहे भी हमेशा अल्लाह की रहमत में और रहेंगे भी हमेशा अल्लाह की रहमत में। इसलिए कि ये हुसैनी चेहरे हैं, ये अली वाले चेहरे हैं, इमाम हसन मुस्तफा वाले चेहरे हैं। समझ रहे हैं आप? ये पंजतने पाक वाले चेहरे हैं। तो हुसैनी चेहरों के लिए अल्लाह ने बताया फफी रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून। अब जरा दूसरा बैकग्राउंड मुलाहिजा कीजिए। वअम्मल लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम, ये जो काले काले चेहरे हैं, तो हमसे मत कहना मैं तो इलाहाबाद का हूं ही, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, रीट इलाहाबाद में मत करना, बारगाह हकमुल हाकिमीन में करो। जिसने सारे कोर्ट बनाए हैं उससे दरियाफ्त करो, उसने क्यों कह दिया काले चेहरे? उसने क्यों कहा काले चेहरे? दो चेहरों को बताया, ये चमकदार चेहरे हैं, ये मनहूस चेहरे हैं, ये काले कलू के चेहरे हैं, ये काले हैं। क्या किया है इन्होंने? वअम्मल लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बअदा ईमानिकुम। हमने तो इन्हें दौलत ईमान से बहरामंद किया था, हमने तो इन्हें ईमान की दौलत दी थी, लेकिन ये बाद में ईमान से मुकर गए, काफिर हो गए, इसलिए इनके चेहरे काले हो गए। तो हुसैनी जहां होता है, मेरा कहने का मतलब चमकता रहता है। बात कहां से कहां चली गई? अब दूसरे खतीब भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे सर पे है, इसलिए बात को बहुत समेट के अर्ज कर रहा हूं। सरकार बांकीपुर तशरीफ ले गए, नवाब साहब का एहतमाम था, जो कुछ होता था, उनका एक इकलौता बेटा था जो मान छत से गिरा, उसका सर फट गया और वो हमें
ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو لبیک کہہ گیا. دائی اجل کو لبیک کہا. باقاعد نواب صاحب نے دیکھا, نواب صاحب کی اہلیہ نے دیکھا ہے وارثیوں, محبت ہو تو ایسی ہو, اس طرح کی محبت کرنی چاہیے. اب آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے گا جشن کے بعد کہ اب کیا ہم اس طرح کی واقعی محبت کر رہے ہیں. نواب صاحب نے کہا دیکھو بیگم, جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, سرکار تشریف لا رہے ہیں, ذرا برابر ماتھے پہ شکن نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے سب کچھ کرتی تھی اسی طرح کرو. سرکار تشریف لے آئے, بہت افتخار سے کر رہا ہوں, سرکار آئے اور جیسے ہی بستر نورانیہ پہ جلوہ بار ہوئے, کچھ دیر کے بعد, تھوڑے سے توقف کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا نواب صاحب بابو کہاں ہے؟ نواب صاحب بابو کہاں ہے؟ ابھی آپ نے دور رسالت کا واقعہ سنا کہ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر انصاری کے بچوں کو زندہ فرمایا. یہاں دیکھیے سیرت ملتی ہوئی کتنی ہے, سنت ملتی ہوئی کتنی ہے, اختیار کتنا ہے, تصرف کتنا ہے, اقتدار کتنا